السلام علیکم خواتین و حضرات، پاک ناروے نیوز کے ساتھ میں ہوں جمال ارشد۔ ناظرین گرامی، اسلاموفوبیا مسلمانوں سے خوف، تعصب اور نفرت ہے جو آن لائن اور آف لائن دونوں دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دھمکیاں، ایذا رسانی، بدسلوکی، اکسانے اور ڈرانے کے ذریعے اشتعال، دشمنی اور عدم برداشت کی طرف لے جاتا ہے۔ ادارہ جاتی، نظریاتی، سیاسی اور مذہبی دشمنی سے متاثر ہو کر جو ساختی اور ثقافتی نسل پرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامتوں اور نشانیوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے 60 رکن ممالک کی طرف سے اسپانسر کردہ ایک قرارداد منظور کی، جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کا مسئلہ جنرل اسمبلی میں 2019 میں اپنے پہلے خطاب میں اٹھایا اور اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کا بار بار مطالبہ کیا۔ عمران خان نے اس بات کی آگاہی دی کہ اسلاموفوبیا کا پھیلاؤ رجحان کی رفتار اور رسائی دونوں لحاظ سے خاص طور پر تشویشناک ہے، کیونکہ یہ نسل پرستی کی ایک نئی شکل کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جس کی خصوصیت زینوفوبیا، مسلمانوں کی منفی پروفائلنگ اور دقیانوسی سوچ ہے۔ اسلاموفوبیا کا صنفی پہلو بھی نمایاں ہو رہا ہے۔ خواتین کو ان کے لباس کے انداز اور عام خیال کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مسلم خواتین مظلوم ہیں اور اس لیے انہیں آزاد ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے تدارک کا بین الاقوامی دن ہوگا، پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی فخر کی بات۔ دستاویز میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا کسی مذہب، قومیت، تہذیب یا نسلی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ماہرین مسلم مخالف نفرت کے لیبل کو ترجیح دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ اسلاموفوبیا کی اصطلاح سے اسلام کی تمام تنقیدوں کی مذمت کا خطرہ ہے اور اس وجہ سے آزادی اظہار پر قدغن لگ سکتی ہے۔ لیکن انسانی حقوق کا بین الاقوامی قانون کے مطابق افراد کا تحفظ کرنا ہے، مذاہب کا نہیں، اور اسلاموفوبیا غیر مسلموں کو بھی قومیت، نسلی یا نسلی پس منظر کی بنیاد پر متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے دنیا بھر میں مسلم مخالف نفرت اور تعصب کی مسلسل کارروائیوں کی بارہا مذمت کرتے ہوئے متعدد مواقع پر متنبہ کیا ہے کہ یہ تشویشناک رجحان نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں، اقلیتی عیسائی برادریوں اور دیگر کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں گوتریس نے خبردار کیا کہ مسلمانوں کا ادارہ جاتی امتیاز، رکاوٹوں اور انسانی حقوق اور وقار کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ تفرقہ وارانہ بیان بازی اور غلط بیانی کمیونٹیز کو بدنام کر رہی ہے۔ آن لائن نفرت انگیز تقریر حقیقی زندگی کے تشدد کو ہوا دے رہی ہے۔ تمام قسم کے تعصب کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل نے رہنماؤں اور افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اشتعال انگیز گفتگو کی مذمت کریں، مذہبی آزادی کی حفاظت کریں اور باہمی احترام اور افہام و تفہیم کو فروغ دیں، جبکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو نفرت انگیز مواد کے خلاف موقف اختیار کرنا چاہیے اور صارفین کو ہراساں کرنے سے بچانا چاہیے۔ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی نفرت کو ایسے انداز میں حل کریں جو انسانی حقوق کے مطابق ہو۔ مذہب یا عقیدے کی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نازیلا گھنے نے اپنی آخری رپورٹ میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر نفرت سے متعلق اپنی رپورٹ میں زور دیا کہ مذہبی منافرت کی وکالت جو امتیازی سلوک، دشمنی یا تشدد کا باعث بنتی ہے، قانون کے ذریعے ممنوع ہونا چاہیے۔ اگرچہ بین الاقوامی اصول اور معیارات امتیازی سلوک اور تشدد پر اکسانے سے نمٹنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتے ہیں، قوانین کافی نہیں ہیں، اور ریاستوں کو ایسی پالیسیاں اور پروگرام بھی اپنانے چاہیے جو تنوع اور اظہار رائے کی آزادی کو فروغ دیں، خاص طور پر کثیر الثقافتی اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاشروں میں۔ مذہبی عقیدے کی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے سابق خصوصی نمائندے احمد شہید کی ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں اور مبینہ طور پر دہشت گردی کی دیگر ہولناک کارروائیوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات، امتیازی سلوک اور سرئی نفرت وبائی تناسب تک بڑھ گئی۔ اسلام کے نام پر یہ سب کیا گیا۔ بہت سی حکومتوں نے نفرت انگیز جرائم کے خلاف قانون سازی اور نفرت انگیز جرائم کی روک تھام اور مقدمہ چلانے کے لیے اقدامات کر کے اور منفی خرافات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں عوامی بیداری مہم چلا کر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جو کہ خوش آئند ہیں۔
ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.